ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر اللہ کے راستے میں تم صدقہ دے رہے ہو اور اس کو ظاہر کر کے دیتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپا کر دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دیتے ہو وہ فقراء کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائیں گے، اور اللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کے دو طریقے ہیں، ایک ظاہر کر کے دو، ایک چھپا کے دو، تو دونوں طریقوں سے دینا جائز ہے، لیکن دونوں میں نیت درست ہونی چاہیے۔ جب ظاہر کر کے دے رہے ہو تو اس کا معنی ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، بلکہ ترغیب ہو کہ میں دے رہا ہوں تاکہ دوسرے کو بھی دے سکے، یا کسی کے سامنے میں دوں گا تو اس کے دل میں بھی آئے تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں ادا کرے۔ اور اگر چھپا کر کوئی دیتا ہے اور نیت یہ ہے کہ میرا یہ صدقہ کسی کو پتہ نہ چلے، میں اس ہاتھ سے دوں اور اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو تب بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اور بعض علماء نے اس کی ایک اور تعبیر بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ صدقات جو صدقات واجبہ ہیں، جو واجب یا فرض ہیں، ان کو تو کھول کر دینا چاہیے، بتانا چاہیے، تاکہ کوئی آپ کے متعلق بدگمان نہ ہو، پتہ نہیں زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، عشر دیتا ہے کہ نہیں دیتا، صدقۃ الفطر دیتا ہے کہ نہیں دیتا، نظر معین مانی ہے، اس کا نظر اس نے ادا کی ہے کہ نہیں کی، تو اسے تو کھول کر دینا چاہیے۔ اور جو باقی نفلی صدقہ ہے، جیسے والدین کی خدمت کرنا، اپنی اولاد کو دینا، اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں سے کسی کا خیال کرنا، یا یہ ہے کہ کسی سید اور بڑے کو دینا، تو اس قسم کی چیزیں جو جہاں زکوٰۃ نہیں لگتی اور دی جا رہی ہے، تو یہ نفلی صدقہ جتنا چھپا کر دیا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے بدلے میں اللہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہدایت دیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو بھلائی سے، یہ تمہارے اپنی جانوں کے لیے ہے، تمہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے، الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ وما تنفقون من خیر، اور جو تم خرچ کرتے ہو بھلائی سے، یوفا الیکم، اللہ تمہیں اس کا پورا پورا اجر عطا کریں گے۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہدایت دینا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو پورا پورا اس کا اجر عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ فقراء کے لیے یہ مال ان کو دو جو فقراء ہیں، جنہیں اللہ کے راستے میں روکا گیا ہے اور وہ نئی طاقت رکھتے زمین میں چلنے کی۔ جاہل لوگ انہیں بہت غنی اور مالدار تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی سے کو چمٹ کر سوال نہیں کرتے، اور ان کے چہروں سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ بھئی یہ کوئی بھکھاری یا بھوکے ہیں، اور وہ لوگوں کو چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، جو بھی اللہ کے راستے میں تم دو گے، بے شک اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں اصحاب صفا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد تھے، اور وہاں مسجد نبوی میں ایک چھپر نما جگہ بنی ہوئی تھی اور ایک تھلا سا تھا، اب بھی ہے وہاں پر مسجد کے سامنے ریاض الجنہ کے ساتھ، وہاں پر 70 سے 200 صحابہ اکرام مستقل وہاں رہتے تھے، اور یہ وہ مسافر طلباء تھے جو مختلف قبائل، مختلف علاقوں، مختلف قوموں کے تھے اور وہاں پر رہتے تھے۔ تو ان کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اور ان کی ترتیب یہ ہوتی تھی
کہ کچھ کو تو حضور نے کچھ صحابہ انصار کے ذمے لگایا ہوا تھا کہ بھئی ان کو کھانا شانا دے دیا کرو، وہ ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی کھجوریں لے آتے اور وہاں اسی چھپر پر، وہ جو اصحاب صفا کا چبوترا ہے وہاں پر رسیاں بندھی ہوئی ہوتی تھیں، اور کھجوروں کے خوشے یعنی وہ جو اس کے کاٹ کے لے آتے تھے، صرف کھجوریں نہیں بلکہ وہ پورے کے پورا خوشہ کاٹتے تھے، وہ آ کر وہاں لٹکا دیتے تھے، جس صحابی کو ضرورت ہوتی وہاں سے کھاتا۔ عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ صاحب ثروت ہیں، بڑے مالدار ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، ہر وقت جناب والا مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھ رہے ہیں، اس لیے شاید ان کو مال کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان کی وکالت کر رہے ہیں کہ یہ جو صدقات ہیں اللہ کے راستے میں فقراء کو دینا، اس کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جو دین کے علم کی حصول کے لیے یہاں مسجد نبوی میں اصحاب صفا کے چبوترے میں بیٹھے ہیں، اور وہ لوگوں زمین پر چل پھر کر کسی نہ خود کمانے کے لیے جاتے ہیں چونکہ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور نہ ہی وہ باہر جا کر کسی سے مانگتے ہیں، اور نہ ہی لوگوں کو چمٹ کر کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں خدا کے لیے ہمیں دے دو۔ اور پھر جو عام جاہل لوگ، جاہل سے مراد یہ ہے کہ ناواقف لوگ، ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ سوال نہیں کرتے اور پہچانے بھی نہیں جاتے کہ یہ کس طرز کے لوگ ہیں، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کر کے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، ان کو دو، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اگلے رکوع کی یہ پہلی آیت میں ایک چھوٹا سا ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کچھ صدقات تو وہ ہیں جو متعین ہیں اور وقت متعینہ پر آپ دیتے ہیں، سال کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، صدقۃ الفطر دیتے ہیں، لیکن جو نفلی صدقات ہیں اس کا کوئی وقت متعین نہیں۔ وہ لوگ جو ینفقون اموالہم خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات کے وقت، والنہار دن کے وقت، سرن چھپا کر، وعلانیۃ ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم ان لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کو قیامت کے دن کو خوف بھی نہیں ہوگا اور انہیں آخرت میں کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس روایت کے اس آیت کے شان نزول میں ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس 4 درہم تھے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کی شان میں اتری، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ آیت اتری اور جناب علی بن ابی طالب نے پھر اس پر عمل کر کے دکھایا کہ 4 درہم تھے، 1 درہم رات کو صدقہ کیا، 1 درہم دن کو صدقہ کیا، 1 درہم چھپ کر صدقہ کیا، 1 درہم لوگوں کے سامنے صدقہ کیا، تاکہ یہ چاروں طریقے اللہ کے راستے میں دینے کے آ جائیں کہ وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں باللیل رات کو، تو رات کو بھی 1 درہم دیا، والنہار دن کو۔ کیا مطلب؟ ضرورت آدمی کو رات کو ہو اور آپ اسے کہیں کل آئیں، تو وہ تو ضرورت تو اس وقت ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے بس اس وقت ہے تو اسی وقت دے دو، دن کو ہے تو دن کو دے دو، اور پھر یہ کہ چھپا کر بھی دے سکتے ہو، ظاہر کر کے بھی، یہ مسئلہ تفصیل سے پہلے گزر چکا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ کی طرف سے ان کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق دے کہ دن کو رات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے بھی چھپا کر کے بھی ہر لحاظ سے دینا جائز ہے، صرف یہ ہے کہ نیت درست ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو، اور لوگوں کے سامنے اگر دے رہا ہے تو اس وقت مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ترغیب ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔